ذرا زور سے نعرہ لگا، نعرہ رسالت، سنی تحریک کا ہر سپاہی، سنی تحریک کا ہر سپاہی، میری تحریک سب کی تحریک، میری تحریک سب کی تحریک، سنی تحریک کا ہر سپاہی، آئی تحریک جائی تحریک، آئی تحریک جائی تحریک، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے۔ قائد سنی تحریک جناب سلیم قادری صاحب۔ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ علماء اہل سنت، بالخصوص حضرت علامہ مولانا شبیر احمد اظہری صاحب دامت برکاتہم عالیہ، دیگر علماء اہل سنت اور ہمارے درد رکھنے والے سنی بھائیوں، آج کا یہ جلسہ، آج کی یہ کانفرنس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر حلقہ موسیٰ لین کی جانب سے اس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ عرس اعلیٰ حضرت کی تقریبات پاکستان ہی میں نہیں بلکہ اس وقت دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی سنی مسلمان آباد ہیں وہاں اعلیٰ حضرت کا یوم منا رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اعلیٰ حضرت پر کہ اعلیٰ حضرت کی اپنی حیات میں بھی اعلیٰ حضرت کا نام ایشیا، یورپ اور افریقہ اور عرب ممالک میں اعلیٰ حضرت کو اس کم وسائل والے دور میں بھی لوگ اتنا دور دور تک جانتے تھے، اور ان کی وفات کے بعد، ان کے اس دنیا سے پردہ کر دینے کے بعد جوں جوں دن گزرتے گئے، اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات بڑھتے گئے، اور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں جو دوسرے مخالفین کہ وہ مولوی اور نامور جو لوگ تھے، آج ان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے صحیح ہونے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کی قبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہوتا ہے۔ یوں تو ہر سنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا یوم مناتا ہے، جلسوں کی صورت میں، کانفرنسوں کی صورت میں، اعلیٰ حضرت کے عرس کے موقع پر مختلف تقریبات ہمارے ملک میں تمام سنی تنظیمیں اپنی اپنی استطاعت کے مطابق کرتی ہے۔ سنی تحریک کے قائم ہونے کے بعد حضرات علماء اہل سنت توجہ فرمائیں کہ یوں تو آج اعلیٰ حضرت کے نام پر سب جگہ پر جلسے ہو رہے ہیں، روایتی کانفرنسیں ہو رہی ہے۔ میں علماء کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سنی تحریک پر اعلیٰ حضرت کی بھی خصوصی نظر کرم ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک پر خلوص سے عمل پیرا ہیں۔ اس کی فکر، اس کا پیغام عام کرنے کا جذبہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یہ جوش، یہ ولولہ جو آج اعلیٰ حضرت کے یوم کے موقع پر اس جلسے میں، اس کانفرنس میں
کل کے لاہور کی کانفرنس میں جو الحمرا ہال میں ہمارے شاہد بٹ صاحب لاہور سے آئے ہوئے ہیں، الحمرا ہال میں ان سے بات چیت ہوئی کہ حضرت یہاں تو اتنے اشتہارات لگے اور الحمرا ہال لاہور میں مہنگا ترین ہال ہے، اس سے مہنگا کوئی ہال یا تقریبات نہیں ہوتی۔ پروقار کانفرنس سنی تحریک نے وہاں پر کی، جس میں حضرت نامور علماء کرام جامع نظامیہ کے مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب، مفتی محمد خان قادری صاحب، کئی کالجز کے پروفیسر نے اپنے مقالات پڑھے، حیدرآباد میں بدھ کو کانفرنس تھی، ہر جگہ کانفرنس کا ایک انداز تھا، یوں سنی ہر اعلی حضرت کا یہ تمام مذہبی یوم، مذہبی تقریبات بڑے اچھے انداز سے خلوص سے مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر و ثواب ان کی نیتوں اور ان کے خلوص کی بنا پر دے گا۔ مگر سنی تحریک کا کام، سنی تحریک کا انداز اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ سنی تحریک فکر رضا کی، سنی تحریک دراصل مسلک اعلی حضرت فکر رضا اور جناب والا اعلی حضرت کے افکار کی صحیح ترجمہ ہے۔ اس نے اپنے بننے کے وقت سے لے کر آج تک مسلک حق اہل سنت و جماعت سے ہٹ کر بات نہیں کی، اس لیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریرات، ان کی تقریر، ان کی تحقیقات، اس کا مطالعہ کرنے سے آپ کو پتا چلے گا کہ اعلی حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی، ہم سنی تحریک جس انداز پر چل رہے ہیں، علماء اہل سنت جانتے ہیں، عوام اہل سنت اس کو گراہ میں بٹھا لے، ہم درد رکھنے والے سنیوں کو مخاطب کر کے بولتے ہیں، سنی تحریک کوئی غیر سنجیدہ لوگوں کا ٹولہ نہیں ہے، سنی تحریک کوئی چھوکروں کی تنظیم نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ تنظیم ہے۔ اس کی سنجیدگی کا ثبوت یہ ہے کہ اس کے مد مقابل جتنی تنظیمیں تھیں، اس کے مد مقابل جتنے مکاتب فکر، جتنے فرقے کے لوگ تھے، آج وہ اپنی غیر سنجیدگی کی بنیاد پر یا تو قتل و غارت گری میں بند ہیں، ڈاکوں میں بند ہیں، دہشت گردی میں بند ہیں، یا جناب والا انتظامیہ نے ان کی غیر محب وطنی کا معاملہ دیکھتے ہوئے ان کو دبا دیا۔ مگر سنی تحریک، ہم انتظامیہ کے لوگ، پولیس کے اہلکار، ان کے سنجیدہ لوگ محب وطن لوگوں کی توجہ اس طرف کرانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا غیر سنجیدہ عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں جو لوگ سنی تحریک کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے، اعلی حضرت کے مسلک کے ماننے والوں کے لوگوں کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ بنتے تھے، یوم رضا کی راہ میں جو لوگ رکاوٹ بنتے تھے، آج پورے پاکستان میں وہ بلوں میں گھسے ہوئے ہیں یا جیلوں کے اندر ہیں۔ مگر جناب والا، ہم نے اعلی حضرت کے مسلک کی بات کی، اس 5 سالہ دور میں، اس 5 سالہ عرصے میں ہم نے اس کا منہ بولتا ثبوت دیا ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی شان میں، سرکار کی شان میں جو ذرا سی بھی گستاخی کر دے، اعلی حضرت فرماتے ہیں ذرا سی گستاخی، کوئی بڑی نہیں، بالکل نمایاں نہیں، بالکل واضح نہیں، اعلی حضرت لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ جو سرکار کی شان میں ذرا سی گستاخی کر دے، تم مجھ سے ایسے دور ہو جاؤ، تم مجھ سے بالکل ہٹ جاؤ، تم ایسے، وہ تمہارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، تمہارا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، اس سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لو، بلکہ اپنے درمیان سے اسے ایسے نکال دو جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے، پتہ تک کہ نہیں چلتا۔ یہ اعلی حضرت کا محبت رسول کا ثبوت ہے۔ محبت رسول کا دعویٰ دیوبندی بھی کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کرتے ہیں، جناب والا شیعہ بھی کرتے ہیں، جماعتیے بھی کرتے ہیں، الغرض تمام مسالک کے ماننے والے لوگ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے یہ دعوے کا ثبوت کسی کے پاس نہیں ملتا، اس لیے کہ یہ لوگ اپنی کتابوں میں ہماری بدعات کا تو رد کرتے ہیں۔ جناب والا کہتے ہیں اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان نے ایک نئے مسلک کی بنیاد رکھی، نئی جناب والا باتوں کو ایجاد کیا اور اس راہ پر یہ چل پڑے۔ یقین مانیے ہم نے کوئی نئی بات کی ایجاد نہیں کی، بلکہ اعلی حضرت تو وہ شخص ہیں، اعلی حضرت تو وہ ولی ہیں، اعلی حضرت تو وہ امام ہیں، اعلی حضرت تو وہ عالم ہیں کہ جو بات بھی کہی کتاب و سنت کی روشنی میں کہی،
बिद्दत तो वो है जो नई बात हो, बिद्दत तो ये होती है जो नई बात कहे। आज तक 1400 साल गुजरे, किसी ने ये नहीं कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। आला हजरत ने जिसने ये कहा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, आला हजरत ने इसका रद्द किया। बिद्दत तो ये थी कि कोई कहे अल्लाह झूठ पर कायल है, अल्लाह झूठ के ऊपर झूठ बोल सकता है, ये नई बात थी, ये बिद्दत थी। आला हजरत ने इसका रद्द किया कि जो ये अकीदा रखता है, जो ये बात करता है जनाबे वाला, ये बिद्दत है और कुफ्र है। आला हजरत ने इस पर फतवा दिया। जनाबे वाला लोग कहते हैं जनाबे वाला कि आला हजरत ने मेज रस्म रिवाज का नाम अहले सुन्नत व जमात है, ये बरेलवी मसलक मेज एक रस्म रिवाज का नाम नहीं है, बल्कि आला हजरत की तहकीकात पर निगाह डालें तो फतावा रिजविया आपको एक सबूत मिलेगा। हमारे उलमा बोलते हैं फतावा रिजविया 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है। उस 12 जिल्दों में से जब जनाबे वाला एक सुन्नी आलिम ने अहदीस को जमा करना शुरू किया तो 6 जिल्दों पर जनाबे वाला अहदीस की कुतुब तैयार हो गई, मिशकात शरीफ जितनी। मसला आला हजरत ने फतावा रिजविया में सिर्फ अहदीस का जितना हवाला दिया है, उनको जब जमा किया गया तो वो जखीम 6 जिल्दों पर अहदीस का मजमुआ बन गया। ये आला हजरत की तहकीक जनाबे वाला सिर्फ फतवा रिजविया की सूरत में जो सामने आई है 12 जिल्दों पर मुश्तमिल है। लोग कहते हैं आला हजरत एक आलिम का, एक ऐसे आलिम का नाम है जो गैर रस्मी बातें करता था, जो गैर शरई बातें करता था। आला हजरत के फतावों पर, तहकीक पर नजर पड़ती है तो ये जनाबे वाला किसी दीवाने की बात नहीं है। जनाबे वाला एक मुदब्बिर की बातें नजर आती है, एक मुफ्ती की बातें नजर आती है। आला हजरत पर निगाह पड़ती है तो एक बेहतरीन सियासतदान नजर आते हैं। आला हजरत पर निगाह पड़ती है तो एक बेहतरीन सूफी नजर आता है। आला हजरत पर निगाह पड़ती है तो एक बेहतरीन आशिक रसूल नजर आता है। ये लोग कहते हैं, सुन्नियों को तंजिया तौर पर कहते हैं, ये आशिक रसूल जाता है, हिट के तौर पर कहते हैं, मगर यकीन मानिए सुन्नियों का हर अमल इश्क रसूल के मुताबिक होगा। सुन्नियों का अगर बाअमल आदमी भी नहीं होगा मगर वो सरकार की जात से यकीनन इश्क करता होगा। इनका इश्क कैसा होता है कि जनाबे वाला ये अपनी जिंदगी का हर मामला सरकार में ऐब ढूंढने में लगाते हैं। सुन्नी तहरीक इसी मिशन पर अमल करने का नाम है, मगर जो असल बात हम करने आए हैं, असल पैगाम इस यौम रजा के मौके पर फिक्र आला हजरत को आम करने के लिए हम आए हैं कि फिक्र आला हजरत क्या है। क्या ये हम रस्मी तौर पर मजमे जमा करें, नारे लगाएं, तकरीरें सुने, उर्स मनाएं, चादरें डालें, न्यास खाएं और चले जाएं? नहीं नहीं, आला हजरत का पैगाम यह है, जनाबे वाला उलमा अहले सुन्नत का पैगाम यह है, सुन्नी तहरीक का दर्द यह है कि हम ये महज तकरीरें सुनकर ना चले जाएं। अगर सुन्नी तहरीक भी महज तकरीरों का नाम होता, महज रिवायती जलसों का नाम होता, तो ये जलसा जो यौम रजा यहां हो रहा है इसकी रीत भी यहां सुन्नियों ने, सुन्नी तहरीक ने डट कर डाली है। वरना आज भी कोई इंतजामिया का फर्द या ये पुलिस के एहलकार या जिम्मेदारान आपकी फेवर में रिपोर्ट बनाकर नहीं देते। एसएचओ साहब को जरा गौर करना चाहिए कि पिछले साल जो जलसा हुआ, सलातो सलाम और दुआ तक कोई भी वाकया पेश नहीं आया था। अगर कोई जी शऊर मुसलमान, दर्द रखने वाला मुसलमान हल्फ उठाकर सलातो सलाम और दुआ तक के कोई वाकया, कोई हादसा पेश आया था तो हम यहां पर यौम रजा करना बंद कर देंगे। मगर ऐसी गलत रिपोर्टें नहीं देनी चाहिए कि यहां वाकया, अगर हमारे जाने के बाद कोई वाकया पेश आ जाए तो ये जरूरी नहीं कि वो सुन्नी तहरीक के खाते में दिया जाए। हम पुरअमन लोग हैं, हम आला हजरत के मानने वाले हैं। आला हजरत ने पूरी जिंदगी कलम के जरिए जिहाद किया, तकरीर के जरिए जिहाद किया। मौलाना आपके भतीजे कहते हैं कि हजरत आप थोड़ा हल्का हाथ रखिए, हसनैन रजा खान, कि हजरत आपको जब आप ये वहाबी देवबंदी बदमजहब लोगों के खिलाफ लिखते हैं तो आपके खिलाफ बहुत बोलते हैं, वो लोग आपके खिलाफ ही बातचीत करते रहते हैं। तो आला हजरत ने इस पर जवाब दिया कि चलो जितनी देर ये मेरे खिलाफ बोलते हैं और लिखते हैं उतनी देर ये सरकार के खिलाफ बोलने और लिखने से तो रुक जाते हैं। नहीं समझ में आई? ये वो किरदार है जो जंगों में सहाबाए कराम किया करते थे कि जब सरकार पर कोई हमला करने की कोशिश करता, जब जंगों के दौरान जनाबे वाला
جب کوئی کافر کوئی مشرک سرکار کی ذات پر حملہ کرتا، تیر برساتا یا تلوار کا وار کرتا، تو صحابہ کی یہ جستجو ہوتی، صحابہ کی یہ آرزو ہوتی کہ وہ تیر میں اپنے سینے پر کھا لوں، وہ جناب والا تلوار کا وار اپنے سینے پر کھا لوں، میرے سرکار پر یہ جناب والا آنچ نہ ہے، یہ زخم نہ ہے۔ بعض صحابہ تو گھوما کرتے تھے سرکار کے اعتراف میں۔ یہی سنت پر عمل ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا کہ میری ذات کو برا بھلا کہتے رہیں، میرے خلاف لکھتے رہیں، اتنی دیر تو میرے آقا پر، میرے پیارے محبوب پر یہ لکھنا اور بولنا بند کر دیں گے، ہم تو جناب والا ان کے پیروکار ہیں۔ مگر ہاں، ہم اعلیٰ حضرت کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں کہ جہاں یہ بولتے تھے وہاں یہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تو قلم کی جناب والا قلم ہے، جب تک میرے ہاتھ میں قلم چلتا ہے میں ان کے خلاف لکھتا رہوں گا اور ان کے خلاف بولتا رہوں گا۔ اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور کوئی گستاخ رسول ہوتا، میں تو ابھی قلم سے قتل کر رہا ہوں، ورنہ میں انہیں تلوار سے قتل کر دیتا۔ یہ محبت رسول ہے، یہ تو قاضی وقت کا کام ہے، یہ تو حکمرانوں کا کام ہے کہ گستاخ رسول کو سزا دیں۔ ہم یہ بات بولنے نہیں آئے کہ ہم کوئی قتل و غارت گری کرنے آئے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ جو صحابہ کے دم بھرتے تھے، صحابہ کے نام لیوا تھے، آج پتا چلا وہ اعلیٰ حضرت کا بھی نام لیتے تھے مگر اب بند ہیں، تو پتا چلا ڈاکوں کے کیس میں بند ہیں۔ اور طاہر شہید، سنو اے سنیت کا درد رکھنے والوں، وہ لوگ جو سنیوں کو بہکاتے ہیں، تمہاری آبادیوں میں انتظامیہ بتیاں بند کر کے تمہارا جلسہ کرواتی ہے، ہم تمہیں مخاطب کرتے ہیں، تمہاری آبادیاں ہیں، یہ تمہاری بستی ہے، تم یوم رضا کرو تو تمہیں لوگ جناب والا دبائیں، تمہاری آبادیوں میں اپنی دکانوں کو بند کر کے اندھیرا کر دے تاکہ لوگوں کو محسوس ہی نہ ہو کہ یہاں یوم رضا ہوتا ہے، مگر تم بتیاں بھی بجھا دو۔ مگر اس بات پر غور کر لو، کوئی وہابی دیوبندی، کوئی جناب والا دوسرے مسلک کا ماننے والا، کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا ان آبادیوں میں اس طرح کھلے ہم جلسہ کر لے، اس طرح کوئی بات کر جائے، ہم ان کو چیلنج دیتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جب سنی تحریک نہیں تھی کرتے تھے، ہم نے اس کا ثبوت دیا ہے۔ جماعت المسلمین جو نام کو نظر نہیں آتی، یہ اہل حدیث کے باغی عروق ہیں، ان کی نگاہ میں پاکستان میں جتنے بھی مکاتب فکر ہیں وہ کافر ہیں، مرتد ہیں۔ یہ رائٹنگ میں انتظامیہ کو تو پتہ نہیں ہے، سنی تحریک ان کے پاس پرمیشن لینے جائے جو اکثریت میں ہے، ہم اہل سنت کے ماننے والے ہیں، ہم چھپا نہیں رہے۔ ہم پرمیشن لینے جائے تو ایس ایچ او لکھتا ہے کہ ان پر 3 FIR ہیں، ایس ڈی ایم بیچارہ سوچ کر ہماری پرمیشن دے دے، ڈی سی سے اجازت لے کے، ڈی سی ہمیں جناب والا ہم سے ہمارا ہاتھ قلم کر دیتا ہے، رائٹنگ کے اندر ہمارے ہاتھ کو باؤنڈ کر دیتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو گے، ویسا نہیں کرو گے، اس سڑک سے نہیں نکلو گے، اس سڑک سے نہیں جاؤ گے۔ ہم نے کہا آپ جس طرح بھی ہو جلسہ کرنے دو، ہم تمام پابندیاں مانتے ہیں، اس لیے کہ ہم محب وطن ہیں، ہم امن و امان کا مسئلہ پیدا کرنا نہیں چاہتے۔ آرام باغ پہ انتظامیہ نے بغیر تحقیق کیے یہ جماعت المسلمین جو بنے ہوئے ان کو پرمیشن دے دی۔ یہ تو تمام مکاتب فکر کو کافر سمجھتے ہیں، شیعوں کو سمجھتے ہیں، دیوبندیوں کو سمجھتے ہیں، اہل حدیث کو سمجھتے ہیں، ہم سنیوں کو سمجھتے ہیں، ہم تو بڑے دشمن ہیں ان کے، یہ سب کو کافر سمجھتے ہیں۔ انتظامیہ نے ان کو آرام باغ میں پرمیشن دے دی، ہم سب کے پاس گئے تھے کہ ان کا جلسہ رکواؤ، سنی یا نہ سنی، البتہ ڈی سی صاحب نے یہ کرم فرمایا کہ ہم نے کہا یہ جلسہ تو ہماری آبادی ہے سنیوں کی، بنسر روڈ آرام باغ، یہ ابھی کی بات ہے، 15-20 دن کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو تو خبر نہیں ہوتی نا، سنی بعض لوگ کہتے ہیں ہاں یار گراف گر گیا ہے کچھ، گراف بتاؤ جتنے عرصے میں یہاں جلسے ہو رہے تھے، یہ گراف آج کا جلسہ گرا ہوا ہے بڑا ہوا ہے؟ آپ بھی تو بولو۔ تو یہ لوگ بولتے ہیں گرا ہوا، یہ ہم نے 15-20 دن پہلے کیا ہے۔ ہم نے کہا یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، ایک مسجد نہیں ہے ان کی، ایک ماننے والا نہیں ہے، اور تم نے اجازت دے دی ہے۔ یہ عظمت رسول بیان کریں گے، جلسے کا عنوان تھا عظمت رسول۔ ان کی عظمت رسول کیا ہے کہ نبی تو ہم جیسا ہوتا ہے۔ یہ عظمت رسول بیان کیسے کرتے ہیں؟ ان کی کتابوں کے اندر اٹھا کر دیکھو، یہ بدعتی ہو کر بات کرتے ہیں۔ بتاؤ ہم نے کیا یہ بدعت ایجاد کی ہے کہ جناب والا رسول جیسا؟ رسول تو ایک عام پیغمبر ہے، مطلب ایک عام ڈاکیا ہے معاذ اللہ۔ ان کی نگاہ کے اندر بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ چھوٹی موٹی باتوں کو کرتے ہیں۔ یقین مانیے بدعت کی تعریف تو علماء بتائیں گے، بدعت تو وہ ہے جو دین کی کسی اصل کو، کسی بنیاد کو گرا دے۔
بدعت کی تعریف تو یہ ہے کہ کوئی دین کی اصل کو گرا دے، یعنی بنیاد کو گرا دے، جس سے ایمان پر فرق آتا ہو۔ ذرا کوئی سنی مزار پر جائے گا اور اس سے غلطی ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جانا ہی بند کر دو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ بتاؤ کسی سنی نے یہ شرک اور بدعت نہیں کی، انہوں نے شرک اور بدعت کیا ہے۔ جناب والا ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، یہ عظمت رسول کی بات کرنے والے یہ لوگ کہتے ہیں، یہ جماعت المسلمین اور یہ اہل حدیث جن کے ماننے والے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال نماز میں آ جائے، یہ بدعت ہے۔ یہ بات جو لکھے یہ بدعت ہے کہ آج سے پہلے کسی مسلک کے ماننے والے نے، کسی عالم نے یہ بات نہیں لکھی۔ جو بات پہلی مرتبہ لکھی جائے، جو بات پہلی مرتبہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ جو نئی چیز ہو، 1400 سال میں یہ عبارت پہلی مرتبہ لکھی گئی ہے کہ سرکار کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو جناب والا انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ ویسے کہنے سے، ان کی نقل کرنے سے نہیں ہوتا، مگر کہنے سے کہ جناب والا بالکل ہی یہ لوگ بالکل بدتمیزی اور جناب والا اخلاق سے گری ہوئی، اور جس کو گستاخی رسول ہمارے علماء نے، جناب والا ہمارے مفتیان کرام نے لکھا ہے، یہ ہمیں بدعتی کہتے ہیں۔ عظمت رسول کی بات کرنے والوں نے جب وہ جلسہ رکھا تو سنی تحریک کا جو لوگ کہتے ہیں گراف گر گیا، نہیں، بلکہ ہم نے کہا یہ جلسہ نہیں ہونا چاہیے، انتظامیہ روک لے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ ہماری آبادیوں میں ہمارے خلاف کوئی بولنے نہ آئے، ہمارے مسلک کے علاوہ کسی کی تقریر نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ انتظامیہ نے رکوا دیا۔ انہوں نے دوسرے دن اخبار میں دیا کہ جناب ہم معذرت چاہتے ہیں کہ انتظامیہ نے بغیر وہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا۔ یہ سنی تحریک کا کارنامہ ہے۔ آج سنی تنظیمیں بہت ساری اپنے اپنے انداز پر کام کر رہی ہے، اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، مگر سنی تحریک جو اعلیٰ حضرت کے مشن پر ہے، اس پر عمل پیرا ہے کہ ہم نے بولا کہ ہم مسلک اہل سنت کے اتحاد کے قائل ہیں، علماء اہل سنت کے ساتھ کے قائل ہیں، ہم کسی اور کو اپنا نہیں سمجھتے۔ جو بات پہلے کہی تھی آج تک وہی کہتے آئے ہیں۔ لوگوں نے اپنا گراف بڑھانے کے لیے، لوگوں نے جناب والا اپنا سیاسی قد بڑھانے کے لیے، تنظیمی قد بڑھانے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا قتل کیا۔ وہ لوگ جو شیعوں کو کافر کہتے تھے وہ بھی آج سب سے مل رہے ہیں۔ جو شیعوں کو کافر کہتے تھے انہوں نے اپنے مسلک کا کہتے تھے، جو کافر کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر، اور نعرے لگواتے تھے۔ آج وہ لوگ گلے مل رہے ہیں۔ یہ جب بھی کوئی دعوت ہوتی ہے تو اخبارات میں تصویریں آتی ہے، اگر آپ لوگ نہیں دیکھتے ہوتے تو یہ بڑے ہنس ہنس کے ملتے ہیں۔ تصویر اخبار والے تو آپ کو پتا ہے نوٹ کرتے ہیں۔ کسی بد مذہب کو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، سنیت کا درد رکھنے والوں، جو لوگ ہمیں چھوکرا کہتے ہیں، جو لوگ جناب والا مذہبی نہیں کہتے، جناب والا جو یہ سمجھتے ہیں یہ غیر سنجیدہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے۔ کسی عالم سے جا کر پوچھ لو، کسی عالم سے جا کر اس پر فتویٰ لے لو کہ اعلیٰ حضرت کا مسلک اس بات پر کیا ہے۔ کسی بد مذہب سے ہاتھ ملانا، کسی بد مذہب سے لین دین کرنا، کسی بد مذہب کے جنازے میں جانا، کسی بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا، اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا ان سے دور ہو جاؤ، ان سے ملنا جناب والا تمہارے لیے منع ہے، ان کے جنازوں میں جانا منع ہے، ان کی نماز پڑھنا منع، ان کے پیچھے نماز پڑھنا منع، ان کو سلام علیکم کرنا منع، ان سے ہاتھ ملانا منع۔ یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر مسلک اعلیٰ حضرت اس سے ہٹ کر ہو، سنی سمجھتے ہیں اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو ہمارا گراف گر جائے گا، ہماری تعداد گھٹ جائے گی، لوگ ہمیں کیا کہیں گے؟ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، جب سے ہم نے مسلک اعلیٰ حضرت کی بات کی ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا ہے، ہمارا دعویٰ ہے سنیوں میں جس انداز پر جو بھی تنظیمیں کام کرتی ہے سر آنکھوں پہ ہے۔ آج سنی تحریک سے ہٹ کر پورے پاکستان میں ہر شہر کے اندر اگر اعلیٰ حضرت پر کام ہو رہا ہے، اعلیٰ حضرت کی جناب والا اعلیٰ حضرت کے نام پر اگر کوئی قوت دکھا سکتا ہے، کوئی قوت جمع کر سکتا ہے، پورے پاکستان کے اندر ہر شہر کی اپنی تنظیم، ہر شہر کے اپنے لوگ اگر کوئی قوت کی صورت میں سامنے آ سکتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر سنی تحریک کے مقابلے میں کوئی لا سکتا ہے، کوئی بد مذہب، کوئی شیعہ، کوئی دیوبندی، کوئی جماعتیہ اگر لا سکتا ہے تو ہم سنی تحریک کا کام بند کر دیں گے۔ اس کا منہ بولتا ثبوت یہ ہے، مکی مسجد ناظم آباد جناب والا لے لی ہمارے ساتھیوں نے، اور مکی مسجد کے ذمہ دارانوں نے جناب والا وہ ریلیز آرڈر جو محکمہ اوقاف نے دیوبندیوں کو دے دیا تھا، یہ 1-1.5 ہفتے کے اندر ہمارے لوگوں کی کاوشوں سے، ہمارے لوگوں کی جناب والا محنتوں سے وہ واپس آئی۔ یہ تازہ کام ہے۔ یہ دیوبندی ہر جگہ گھسے ہوئے، ہم نے وزراؤں سے بھی بات کی، حکومت سندھ کے اعلیٰ لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ دیوبندیوں کو جو تم نے
مذہبی امور اور محکمہ اوقاف کا قلمدان دیا ہے تو یہ تو مزارات کے ماننے والے نہیں. کون سا؟ وہی جس نے ٹی وی پر کہا تھا کہ مزارات پر جانا صحیح نہیں، شرک ہے، اور وہاں پر مدد مانگنا شرک ہے. پتہ ہے نہیں؟ اس کو جناب والا ہم نے ٹی وی انتظامیہ کو، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ کسی دیوبندی کی کتابوں کو ہمارے عالم نے ٹی وی پر لا کر دکھایا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اشرف علی تھانوی اور ان کے جناب والا بزرگوں کی کتابیں لا کر دکھایا کہ مزارات پر جانا باعث اجر و ثواب ہے، اور مزارات پر جا کر ان سے مدد مانگنا، ان کے وسیلے سے مانگنا، یہ جناب والا دعا قبول ہونے کا ثبوت ہوتا ہے، سبب بنتا ہے. یہ ہمارے علماء نے، مولانا کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب نے ایس ٹی این پر یہ پیش کیا. یہ سنی تحریک کا کارنامہ تھا جس میں ہمارا سنیوں نے ساتھ دیا اور اس پر عمل کیا. اور ابھی اس دفعہ ہم نے پی ٹی وی کراچی والوں سے جناب والا یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں صرف نعرے لگا کر چلے جانا مسلک اعلیٰ حضرت نہیں ہے. فکر رضا یہ نہیں ہے کہ تم نیاز کھا کر چلے جاؤ، صلاۃ و سلام پڑھ کر جھوم جھوم کر چلے جاؤ، بلکہ فکر رضا سے وفا یہ ہے، اعلیٰ حضرت سے وفا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک تنہا ذات تھے، مگر دیوبندیت کی بات آتی تو اعلیٰ حضرت لکھ کر وہی فتویٰ دیتے جو خطاب و سنت کی روشنی میں ہوتا. جب اہل حدیث کی بات ہوتی تو اعلیٰ حضرت یہ نہیں سوچتے کہ میں نے دیوبندیوں سے دشمنی لی ہے، اب ان کا کیا ہوگا، ان پر فتویٰ دیتے. نیچریوں کا معاملہ آتا تو فتویٰ دیتے تو تین جنابے والا ہو جائے. شیعوں کا مسئلہ آتا تو فتویٰ دیتے. قادیانیوں کی تحریک آتی تو اعلیٰ حضرت فتویٰ دیتے. بلکہ سنی مسلمان جب کانگریس میں لگ گئے تو اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دے دیا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس پر کام کیا. آج لوگ کہتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرا تو گھر کا بھی معاملہ ہے، مگر جب اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھنے کا مسئلہ ہے، اعلیٰ حضرت کی نعت سننے کا مسئلہ ہے تو ایسا جھومتا ہے کہ اس سے پکا سنی نہیں ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے اس سے بڑا دیوانہ نہیں ہے. اے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں، فکر رضا سے وفا یہ ہے، فکر رضا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا مشن جو اعلیٰ حضرت نے قلم سے کام کیا تو اعلیٰ حضرت اپنے لوگوں کو جو جس شعبے میں ہے اعلیٰ حضرت انہیں تنبیہ کرتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے. اعلیٰ حضرت ایک جگہ لکھتے ہیں جناب والا انڈیا کے دور میں، برطانیہ کے دور میں مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم یہ مقدمات کے سلسلے میں کیوں عدالتوں میں جاتے ہو اور اپنی رقمیں برباد کرتے ہو، تم اپنے علماء سے فیصلہ کراؤ، اپنے علماء کے پاس آؤ. اعلیٰ حضرت کا یہ ڈر تھا، لائن دی کہ تم اپنا پیسہ وکیلوں کے اندر برباد نہ کرو، اپنے بڑوں سے، اپنے علماء کے ساتھ اپنے مقدمات، اپنے جھگڑے لاؤ، یہ فیصلہ کرے. پھر اعلیٰ حضرت کا ڈر دیکھیے. اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں کہ تم جناب والا اپنی بینکیں کیوں نہیں بناتے؟ سنی مسلمان جو جناب والا مسلمان ہندوستان کے اندر تونگر ہیں، جو رئیس ہیں، وہ کیوں نہیں بینکیں بناتے، وہ کیوں نہیں کاروبار کرتے تاکہ ان کی رقمیں غیر مسلموں کے بینکوں میں نہ جائے، جناب والا دوسرے لوگوں کے پاس نہ جائے. اعلیٰ حضرت کا یہ ڈر تھا. تم یہ سمجھتے ہو لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے صرف کفر کے فتووں پر کام کیا، نہیں، اعلیٰ حضرت نے ہر شعبے پر کام کیا. ہم سنیت کا درد رکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا صرف تم یہ یوم رضا منا کر عرس اعلیٰ حضرت منا کر چلے جاؤ، بلکہ فکر رضا اور عرس اعلیٰ حضرت سے وفا یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے اگر ہم اعلیٰ حضرت جیسا کام نہیں کر سکتے، فتویٰ نویسی کا کام نہیں کر سکتے، قلم کا کام نہیں کر سکتے، تو ہم جناب والا پیغام رضا کو عام کرنے کا کام تو کر سکتے ہیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، سنی تحریک اس فکر رضا پر کام کر رہی ہے. ہر شعبے کے اندر جو بھی سنیوں کا کام ہے، وہ شعبہ تعلیم ہو، جناب والا محکمہ اوقاف ہو، اخبارات ہو، ریڈیو ٹی وی ہو، جناب والا حکومت کے ادارے ہو، سرکاری ملازمتیں ہو، جہاں سنیوں کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، ہاں جہاں سنیوں کو ڈرایا جاتا ہے، سنیوں کو آنکھیں دکھائی جاتی ہے، وہ انتظامیہ کی صورت میں ہو، دوسرے مسلک کے ماننے والوں میں ہو. اعلیٰ حضرت بھی ڈٹے ہیں. اعلیٰ حضرت کو جب عدالت میں طلب کیا گیا، برطانیہ کی حکومت تھی، انگریزوں کی. اے سنیت کا درد رکھنے والوں، تم 2-4 دن تھانوں میں جا کے تھک جاتے ہو. بولا یار میں اس چکر میں نہیں پڑتا، تم اپنے ذاتی جھگڑوں میں تو جیلوں میں جاتے ہو، تھانوں میں جاتے ہو، رشوتیں دیتے ہو، ٹیکس بچانے کے چکر میں جھوٹ بولتے ہو،
رشوتیں دیتے ہو، مگر جب مذہبی مسئلہ ہے، مسئلہ کی یار میں شریف آدمی ہوں، کاروباری آدمی ہوں، میں ان چکروں میں نہیں پڑتا، تو کیا ہمیں ہماری ماؤں نے بدماش پیدا کیا تھا، بدماش جنا تھا؟ نہیں، یہ سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم اعلیٰ حضرت کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ جب کرنے کا مقام آیا، جب سینہ تاننے کا مقام آیا، اعلیٰ حضرت نے کہا میں عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، نہیں پیش ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے سارے جمع ہو گئے اعلیٰ حضرت کے بعد، اور جناب والا جج انتظار کرتا رہا، نفری بھیجنے کو کہا، مگر کسی نے رپورٹ دی۔ آج کل بھی رپورٹ جاتی ہے کہ ہاتھ لگائیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا، اس کو اٹھانا صحیح نہیں ہے، مسئلہ ہو جائے گا۔ آج جن جن لوگوں کو اٹھایا، انتظامیہ کو رپورٹ تھی، ایجنسیوں کی رپورٹ تھی کہ یہ جو سنیوں کا وزیر اعظم بننے چلا تھا، آج وہ جیل کی ہوا کھا رہا ہے۔ جو سنیوں کا وزیر اعظم نعرہ لگتا تھا، سنیوں کا وزیر اعظم کون، ان کے نام لگتے تھے، پتا چلا وہ جیلوں میں چلے گئے۔ تو اس لیے وہ وزیر اعظم تو وزیر اعظم، ایک قومی اسمبلی کی سیٹ بھی اس لیے لے لی کہ وہاں کیا امام اہل سنت کی سنت پر عمل نہیں کرو گے؟ کیا امام اعظم ابو حنیفہ کی سنت پر عمل نہیں کرو گے؟ جن کی آخری پوری زندگی جو ہم ان کا نام جھوم جھوم کر لیتے ہیں، جو جیل میں گزری تھی، امام حنبل کی سنت پر عمل نہیں کرو گے؟ جنہیں میز فتویٰ دینے کی بنیاد پہ وقت کے حکمرانوں نے کوڑے مار مار کر شہید کر دیا، مگر انہوں نے غلط فتویٰ نہیں دیا، مگر ہم ان سب کے نام جھوم جھوم کر لیتے ہیں، مگر اس پر عمل نہیں کرتے۔ اے سنیت کا درد رکھنے والوں، ہم اعلیٰ حضرت کے اس عرس میں ہم تمہیں یہ دعوت دینے آئے ہیں، ہم یہ تمہیں پیغام دینے آئے ہیں، خدا را تم کام کرو، تمہارے خلاف ہر طرح سے منظم کام ہو رہا ہے۔ اگر آج سنی تحریک 5 سال میں کچھ کام کر رہی ہے تو کوئی انقلاب ابھی نہیں آنے والا۔ سنی تحریک نے جو 5 سالہ کام کیا ہے، اس سے کوئی تمہیں منزل حاصل نہیں ہوگی۔ ہم جب تک زندگی میں جناب والا ہمارے سانسوں میں، ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ استقامت دے تو ہم مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اہل سنت و جماعت کا کام کرتے رہیں گے، اور اس کا کام دبنگ انداز سے کرتے رہیں گے۔ مانا اس راہ میں تکالیفیں آئے گی، مانا اس راہ میں شیطان بہکائے گا، مگر ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اے مالک و مولا، جب بھی ہم مسلک اہل سنت کے لیے قدم بڑھائیں، اس قدم میں ہماری راہ میں کوئی بھی رکاوٹ بنے، ہمیں شیطان اگر وسوسہ ڈالے تو اے مالک و مولا، اس راہ میں ہمیں استقامت دینا، اور ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند رکھنے کی توفیق دینا، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند رکھنے میں، اس پر عمل کرنے میں ہمیں اے مالک و مولا تو ہی توفیق دے گا تو ہوگا۔ اور وہ ایسے کہ مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ہم لوگ مختلف موقعوں پر تقریبات مناتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا یوم منائے، اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہمسا ہے تو سامنے آئے اس معاملے میں، تو ہم انشاءاللہ یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے کہ یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ زندگی میں جب تک دم ہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، یہ کام انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہ ہم سمجھتے تھے سنیوں کے پاس ایک عالم لکھتے ہیں، جو ہم نے ہمارا سنی تحریک کا ایک وقتاً فوقتاً کتاب سے شائع کرتے ہیں، اس سے ایک پیغام کتاب سے شائع کیا ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے گا، آپ پڑھیے گا، دعا کیجئے گا۔ رسالہ بھی ماہانہ سنی تحریک کے زیر اہتمام نکل جائے گا عنقریب، جو اس میں پورے ملک کی خبریں ہوگی۔ میں ایک بات رہ گئی کہ سنی تحریک کے کارکن، فیصلہ آباد کے کارکن طاہر شہید کو المدد یا رسول اللہ پر سپاہ صحابہ کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ آج سے 2 سال پہلے فیصلہ آباد میں کانفرنس بھی ہوئی تھی، طاہر شہید کانفرنس، یاد ہے؟ اس کے قاتلوں کو سنی تحریک نے اس مقدمے کی پیروی کی تو سزائے موت ہو گئی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ عدالت نے ریمارکس دیے ہیں، جج نے ریمارکس دیے ہیں کہ جن لوگوں نے طاہر کو المدد یا رسول اللہ کہنے پر شہید کیا، فیصلہ آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت، اس جج نے یہ فیصلے میں لکھا ہے، وہ کاپی ہم نے منگوائی ہے، ہمارے پاس ہے، اس میں لکھا ہے کہ جنہوں نے طاہر کو المدد یا رسول اللہ کہنے پر شہید کر دیا ہے، یہ دین سے دوری کا سبب ہے۔ کہ کیا صرف المدد یا رسول اللہ کہنا اتنا بڑا جرم ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جائے؟ اور ان میں سے کئیوں کو سزائے موت، اور سزائے موت کے ساتھ ساتھ کسی کو ایک ایک مسئلے پر 7 سال 10 سال کی سزائیں کئی بار ہوئی، اسلحہ رکھنے پر، افراتفری مچانے پر، کئی مقدمات بنا کر سزائے موت ہو گئی ہے طاہر شہید کے قاتلوں۔ آج ہم نے یہ سنی تحریک کا قافلہ
یہ نعروں سے نہیں چلا. 6 سے زائد کارکنان اس راہ میں مارے گئے, شہید ہوئے, جس میں آج ہمارے پوسٹر میں ایک نام ہے کہ ہمارا کارکن بلال, اس کے لیے بھی ایصال ثواب ہو. 6 کارکنان اس راہ میں شہید ہوئے ہیں. جب یہ جناب والا خاران, بلوچستان کے مختلف شہر, پنجاب, اندرون سندھ اور سرحد تک جناب والا سنی تحریک کا کام نظر آئے گا. اور سینہ تان کر اے سنیو, گلیوں میں کھڑے رہ کر جلسہ سننے کے لیے نہیں. بعض لوگ جلسہ اس طرح سنتے ہیں, بولا ہو گیا تو واہ واہ ورنہ گلی سے چلے جائیں گے. یہ کیا ہے, سینہ تان کراؤ. تم لوگ دیکھتے نہیں ہو 10 دن تک کیا ہوتا ہے, بلکہ کوئی سنی جا رہا ہوتا ہے اس کو ہاتھ مار کر بھی لوگ ثواب کما لیتے ہیں, تمہیں نہیں پتا ہوگا. بعض لوگ یہ 10 دن تک, 1 محرم سے 10 محرم تک, ویسے تو یہ سب بلڈنگیں بنے ہوئے ہوتے ہیں, صلح کرنے آتے ہیں, بولا ہم آپ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم ایسے ہی تنا چل رہے ہیں, بلکہ ہمارے پاس لوگ آئے ہیں. میں آپ کو دعوے کے ساتھ نام اور ثبوت دے سکتا ہوں. شیعہ آئے ہیں, جماعتی آئے ہیں, دیوبندی آئے ہیں, ہمارے دفتر میں آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں اتحاد کے ساتھ کام کرے. ہم نے کہا نہیں, ہمارا مسلک یہ نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کا جو مسلک ہے ہم اس پر کام کرتے ہیں. جماعتی آئے, کہنے لگا آپ کا سیاسی قد بڑھ جائے گا. آپ آئیں, آپ مثلا جب اخبارات میں آئے گا کہ آپ ساری جماعتوں کے ساتھ مل کر دعوت کھا رہے ہیں, یہ میں حلفیہ بات کر رہا ہوں. بولا آپ کا قد بڑھ جائے گا. میں نے کہا مجھے میرا اتنا ہی قد چاہیے جتنا اعلیٰ حضرت کے مسلک پر عمل کرنے سے ہوتا ہے. یہ حلفیہ بات ہے. ہم نے بولا ہم اتنا ہی چاہتے ہیں جتنا ہمیں اس مسلک کی خدمت کرنے سے ملے. تو ہماری جو بھی عزت ہے, اے سنیت کا درد رکھنے والوں, ہم نے اعلیٰ حضرت کے مسلک کا نام لیا ہے. ہم کوئی عالم نہیں ہے, ہم پہلے بھی کہتے تھے, ہم کسی پیر کی اولاد نہیں ہے, بلکہ ایک عام سے آدمی ہے, کوئی رئیس زیادہ نہیں ہے, ایک غریب فیملی کے فرد ہیں. مگر جو عزت ہے, جو نام ہے, یا جو لوگ آج سنی تحریک سے خوف زدہ ہیں, وہ سب جناب والا مسلک اعلیٰ حضرت کا نتیجہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کی تلوار کا نتیجہ ہے کہ آج سنیوں کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. وہ سب لوگ آئے اور ان کو سزائیں ہیں. اور یہ لوگ آج جنہوں نے یوں بولا, یہ سب دبکے ہوئے ہیں, کسی کو سزا ہو گئی ہے, کوئی چھپ گئے ہیں, کوئی بھاگ گئے ہیں, کوئی پولیس مقابلوں میں مر گئے ہیں. مگر سنی تحریک اپنے انداز پر چل رہی. میں بھی ہو سکتا ہے مارا جاؤں, مگر دبک کر نہیں مارا گیا ہوں, چھپ کر نہیں مارا گیا ہوں. اور الحمدللہ کوئی غیر قانونی عمل کرتے ہوئے نہیں مارا جاؤں گا انشاءاللہ. مسلک اعلیٰ حضرت پر اگر موت آ جائے اور کسی بھی حادثے میں آ جائے تو یقیناً یہ میرے لیے بڑی بات ہوگی, کہ یہ میرے کام کا نتیجہ ہوگا, کہ یہ میرے لیے انعام ہوگا. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, سنی تحریک نے کام کیا تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے صرف تقریروں اور نعروں سے کیا, جس میں ہمارے سینکڑوں کارکنان کراچی میں اس وقت لاہور کی جیل میں 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے, جو ہمارے 5 کارکنان بند ہیں, جو آسما جہانگیر گستاخ رسول کے مقدمے کی, جو مسیحوں کا مقدمہ لڑ رہی ہے, سلامت مسیح اور رحمت مسیح, جنہوں نے گستاخی کی تھی اور پورے ملک میں تحریک چلی تھی کہ ان کو سزائے موت دی جائے. پھر بیبی صاحبہ نے, پاکستان کی وزیر اعظم بے نظیر صاحبہ نے, ان کو بری کروا دیا اور انہیں جرمنی بھجوا دیا, خود پاسپورٹ بنوا کر, اسے ڈالر دے کر. ہم سیاسی بات میں نہیں جاتے, مگر یہ ہمارا مذہبی حق ہے. پاکستان کا آئین ہے, گستاخ رسول کی سزا موت ہے, پاکستان کے آئین میں ہے, کوئی ہم خلاف ورزی نہیں کر رہے. ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں, اس کا جو مقدمہ لڑ رہی ہے جناب والا آسما جہانگیر, ایک اخباری رپورٹ کے مطابق اس کا شوہر قادیانی, اور یہ ہر اس مقدمے کی پیروی کرتی ہے جو اسلام اور پاکستان کی مخالفت میں ہو, مگر ہماری حکومت اس کی حفاظت کرتی ہے. یہ شرط ہے. امریکہ کا صدر کہتا ہے بیبی صاحبہ آسما جہانگیر کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری تمہاری ہوگی. امریکہ کا سفیر آسما جہانگیر کی عیادت کرنے جاتا ہے, جب سنی تحریک کے کارکنان اس کے گھر جاتے ہیں تو بیبی صاحبہ کہتی ہے کہ اگر آسما جہانگیر کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ داری, جنگ کراچی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اگر آسما جہانگیر کو کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار پولیس
पंजाब का सरबराह होगा। क्या बोला? आईजी पंजाब होगा। उसको अब गाड़ दिए हुए, किसके खौफ से? सुन्नी तहरीक के खौफ से। 5 कारकुनान 6 माह से बंद है। वल्लाह नवाबजादा नसरुल्लाह खां, ये हल्फिया बात कर रहा हूं, जो कौमी असम्बली का मेंबर है, उन्होंने हमारे जिले कन्वीनर को बुलाया, सुन्नी तहरीक के सरबराह को नहीं, सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा को नहीं। सलीम रजा उस वक्त लाहौर में थे, तो नवाबजादा नसरुल्लाह, ये रिकॉर्ड पर बातें हैं और उसकी राइटिंग हमारे पास मौजूद है। ये कौमी असम्बली का मेंबर वो बूढ़ा जो एक तना है, पहले हदीस है, नवाबजादा नसरुल्लाह खां तना है, ये जिस पलड़े में हो हुकूमत उसी की बनती है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाएं आप। नहीं, आप संजीदगी से इस बात को नहीं समझ रहे। नवाबजादा नसरुल्लाह खां जिस तरफ हो हुकूमत उसकी बनना शुरू हो जाती है। अभी ये बेबी के पलड़े में है। उसने हमारे सिद्दीक कादी जो लाहौर के कन्वीनर है उनसे जाके पूछिएगा, उसकी राइटिंग हमारे दफ्तर में महफूज है, सुन्नी तहरीक के मरकज में। उसने लिखा, अगर आप आसमा जहांगीर को लिख कर दे दें कि तू सहीउल अकीदा मुसलमान है, तो आपके लड़के बर्री हो जाएंगे और मुकदमा खत्म हो जाएगा। सिद्दीक भाई ने सलीम रजा को बताया और उन्होंने मुझसे फोन पर कराची में राब्ता किया उसी वक्त कि ये ऐसा बोल रहे हैं। हमने कहा हमारे लड़कों को सजाए मौत हो जाए मगर हम ये लिख कर नहीं देंगे कि ये सहीउल अकीदा मुसलमान है। एक लड़का उसमें कय्यूम बंद है, कय्यूम, उसका बाप असलम। उसने आसमा के घर जाकर रोना धोना शुरू किया। ये वकील है आसमा जहांगीर। उसने रोना धोना शुरू किया, इसे रिहा यार, इसको छुड़वा दो। बोला मैं तेरे कहने पे कैसे छोड़ूं? जब तक सिद्दीक कादरी सुलह नहीं करता मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी जान का मसला है। ऐ सुन्नियत का दर्द रखने वालों, हमने उन्हें हुक्म नहीं दिया था कि तुम जाओ, हमने उन्हें नहीं कहा था कि तुम ये काम करो, उनके जा पर हमला करो। ये हमारी तरबियत का नतीजा था, ये हमारे ज़हन बनाने का नतीजा था कि जो सरकार की शान में गुस्ताखी करता है जनाबे वाला, वो पाकिस्तान के आईन में किताब व सुन्नत की रोशनी में वाजिबुल कत्ल है। उनका ज़हन बनता रहा, उनका ज़हन, उनका जनाबे वाला ईमान इस बात को गवारा नहीं करता था कि गुस्ताख रसूल पाकिस्तान में जिंदा रहे। उन्होंने जाकर अपने तौर से यह कार्रवाई की। इंतजामिया ने उनसे मारा पीटा, पुलिस वालों ने तफ्तीश की, 6 माह से उनकी कस्टडी में है, मगर आज तक उन्होंने ये बोला ये हमने अपने तौर से किया है, हमें किसी ने नहीं बोला, ये हमारी सोच थी, हमारा नजरिया था। इसीलिए इंतजामिया बोलती है सुलह कर लो, तुम जनाबे वाला आसमा जहांगीर को सही कह दो, हम तुम्हें रिहा कर देंगे। ऐ सुन्नी तहरीक के मानने वालों, तुम सिर्फ कराची की किसी कार्रवाई में अगर हम पीछे हट जाते हैं, अगर हम कभी आने में देर करते हैं, तो तुम समझते हो कि जनाबे वाला हम कमजोर हो गए हैं या हम तुम्हें भूल गए हैं। ऐसा मसला नहीं है, हमसे कोताही मुमकिन है, हमसे सुस्ती मुमकिन है, मगर हम अपने मसलक के काम से हरगिज हरगिज गाफिल नहीं है। हमने अपने मसलक की गलत का वहां भी सबूत दिया कि हमने कहा ये लड़के जाते हैं तो जाए, हम तो इसी बात के लिए लाए हैं, किसी को नौकरी की दावत देकर नहीं लाए, किसी को लालच देकर नहीं लाए, दुनियावी हुकूक की बात करने के लिए नहीं लाए, बल्कि ये कहा कि तुम चाहते हो अपने मसलक का जनाबे वाला वकार बुलंद हो, तुम इस मुल्क के अंदर अक्सरियत में हो, तुम अपने मसलक के मुताबिक जिंदगी गुजार सको, वकार के साथ, इज्जत के साथ, रोब और दबदबे के साथ, तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। अगर तुम माल की कुर्बानी रखते हो, तो माल की इस्तात रखते हो, तो माल की कुर्बानी देनी होगी। तुम अफरादी कुव्वत का मुजाहरा कर सकते हो, तो अफरादी कुव्वत देनी होगी। अगर तुम उलमा हो तो आलिमों का सबूत देना होगा। जनाबे वाला तुम राइटिंग का काम कर सकते हो, तो इसका सबूत देना होगा। अगर जेलों में जाना पड़ा तो तुम जाओगे, तो तुमने हाँ कहा था, तुमने कहा था कि जनाबे वाला हम अपने सीनों पर गोलियां खाएंगे, मगर हमने तुमको मरवाया नहीं है, हमने तुमको डाके नहीं डलवाए। वरना कई लोग हैं जो इस राह में बैठ गए हैं, लोगों को जमा होते देखकर डाके मरवाए हैं, कत्ल गारतगिरी करवाए हैं। सिपाही साहबा, सिंध का एक ओहदेदार बंद है जिसके मोबाइल टेलीफोन कराची की दहशतगर्दी की अदालत में सुनवाए गए। का एक शिया को मारो 3000 रुपए ले लो और कलाशिनकोव ले लो। हमारा कोई सबूत नहीं है, हमने ये काम नहीं किए। हम तो ये चाहते हैं कि हमें हमारे मसलक पर अमल करने दिया जाए, हमारी आबादियों में हमारे मसलक का काम हो, जहां देवबंदी रहता है वो देवबंदी रहे, हमारी मसाजिद हमारी मिल्कियत है, कानूनी हम मालिक हैं, इसको कोई कब्जा
نہیں کر سکتا. ہم نے کوئی دہشت گردی کی لائن نہیں دی, کوئی غلط بات نہیں کی. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ آج ان کو حکومت سندھ نے کال کوٹڑی بھی دکھا دی ہے. آپ نے اخبارات میں تصویریں دیکھی تھی؟ نہیں دیکھی. سپاہی صحابہ کے ذمہ داران کو ایک آرڈر نکلا تھا کہ جتنوں کو سزائے موت ہوئی ہے ان کو پہلے کال کوٹڑی دکھا دو. تو اخبار میں ایک تصویر آئی تھی جس میں یہ ان کے ذمہ داران بھی ایسے کال کوٹڑی کو دیکھے. سنی تحریک کے ساتھ ایسا نہیں ہوا, اور اگر ہوگا بھی تو اگر گستاخان رسول کے خلاف, تو ہمارے علماء نے یہ سنت ادا کی ہے. ہمارے علماء نے کالے پانی جیسی سزائیں بھگتی ہیں. اسماعیل دہلوی جو یہ اہل حدیث کا جناب والا امام ہے, یہ وہابیوں کا امام ہے, انہوں نے جو کتابیں لکھی ہے ان کا سب سے پہلے رد جو فضل حق خیر آبادی نے کیا. اور 1857 میں تحریک آزادی, برطانیہ حکومت کے خلاف, انگریز حکومتوں کے خلاف جو سب سے پہلے فتوا دیا کہ ان سے نجات حاصل کی جائے, وہ سنی عالم فضل حق خیر آبادی. یہ وہابی دیوبندی نہیں ہے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, ہم تمہیں یہی بتانے آئے ہیں. اسی کے پیروکار اعلیٰ حضرت تھے اور وہی سلسلہ چلا. 1857 میں انہوں نے جناب والا تحریک آزادی کا اعلان کیا. 1947 میں پاکستان وجود میں آیا. 100 سال لگتے ہیں, تقریباً 100 سال 90 سال لگتے ہیں کسی انقلاب لانے میں, کسی کو منزل تک پہنچنے میں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, یہ 5 سال میں انقلاب نہیں آئے گا. 5 سال میں تمہیں اپنی منزل حاصل نہیں ہوگی. اس میں ہماری کوتاہیوں کو درگزر کرو اور تم اس طرف آؤ. تمہارا کوئی نام نہیں لے گا, تھوڑی سی تکلیف اٹھانی پڑے گی, مگر تم اس ملک میں اکثریت میں ہو. وہ دن ضرور ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ تم لوگ جو ایمان والے ہو, جو لوگ حق پر ہے, وہی لوگ غالب آئیں گے, وہی لوگ چھا جائیں گے. جس کا قرآن پر اعتماد ہے, قرآن پر ایمان ہے, میرا یہ یقین ہے, میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم ہی غالب آئیں گے. ہاں, اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی, اس کے لیے ایک مدت گزارنی پڑے گی, ایک عمر گزارنی پڑے گی, مگر ہم ہی غالب آئیں گے اور ہم ہی چھا جائیں گے. مگر ایسا نہیں ہے کہ اس انقلاب میں ہم زندہ بھی رہیں. جناب والا, اس چھا جانے میں, اس غالب آنے کے وقت ہم موجود ہوں. ممکن ہے کہ ہم موجود نہ ہو, ہماری آنے والی نسلیں ہمارے اس کام کا نتیجہ دیکھیں. اے سنیت کا درد رکھنے والوں, یہی ذہن بنا لو. ہم تمہیں یہی دعوت دینے آئے ہیں کہ مسلسل کام کرتے رہو, مسلسل جدوجہد کو اپنا شعار بناتے رہو. جب یہ بناتے رہو گے تو وہ وقت دور نہیں جس اسپیڈ سے, جس رفتار سے سدھی تحریک کام کر رہی ہے, اپنی منزل بہت جلد حاصل کر لے گی انشاءاللہ العزیز. ہم اس انداز پر اپنا کام جاری رکھیں گے. اس کام کو جاری رکھنے میں جو دوسری تقریبات ہوتی ہے, یوم رضا کے بعد میلاد النبی کی ہوتی ہے, اور پچھلے سال جنگ اور عوام اخبار نے, سارے اخبارات نے لکھا تھا, اور پاکستان کے تمام اخبارات نے, کہ کراچی میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے. یہ پچھلے سال کا 12 ربیع الاول کے ایام کا اخبار اٹھا کر دیکھو. لکھا ہے کہ اس سال سب سے زیادہ شہر کراچی میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں سجاوٹ ہوئی ہے, بتیاں جلائی گئی ہے, جھنڈے لگائے گئے. وہ تمام سنیوں نے, سنی تحریک ہی نے نہیں, یہ ایک کارنامہ ہے کہ بغیر کچھ کیے, بغیر منظم ہوئے یہ قوم کا کام بڑھتا ہی جا رہا. اگر یہ منظم ہو کر کرے تو کیا مسئلہ, تمہاری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا, تمہارا جھنڈا کوئی نہیں اتار سکتا, تمہارا جلوس کوئی نہیں روک سکتا, تمہارا جلسہ کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے کہ یہ انتظامیہ وغیرہ, یہ دیوبندی, یہ وہابی, یہ شیعہ تمہارے سامنے کیا حیثیت رکھتی. تم جس طرف چلے جاؤ تم نظر آتے ہو, مگر تمہیں خود اپنی حیثیت نہیں پتا, تمہاری اوقات, ہمیں اپنی اوقات نہیں پتا. جس دن معلوم ہو جائے گی, یقین مانیے ہماری راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. تو اس سال بھی ہم چاہتے ہیں یہ کام زیادہ. سنی تحریک کے یونٹوں نے اور علاقوں نے اور شہری اور ضلعی کنوینروں نے ابھی سے 12 ربیع الاول کی تقریبات کا آغاز کر دیا. کہیں دیکھا ہے آپ لوگوں نے چوکنگ دیکھی ہے کہیں 12 ربیع الاول؟ سنی تحریک نے سب سے پہلے یہ شروع کر دی, اور ابھی تو شروعات ہوئی ہے. انشاءاللہ 12 ربیع الاول تک اس شہری کو نہیں, پورے ملک میں جہاں جہاں سنی تحریک ہے ہم اس کو دلہن بنا دیں گے. سرکار کا دن مناتے ہیں, عید مناتے ہیں ہم لوگ, اس پر بھی یہ جلتے ہیں. آپ کو پتا ہے جس کو دشمنی ہوتی ہے وہ ہر بات پہ, جیسے نہیں بعض لوگ
مال جمع ہو جاتا ہے تو چھپاتے ہیں. پوچھا یار یہ دولت کیوں چھپاتے ہو؟ کہا یار یہ جل جائے گا برابر والا. پوچھا یار یہ تم گاڑی واڑی لی ہے اس کی قیمت کیوں چھپاتے ہو؟ کہا یار صحیح ریٹ بتائیں گے تو میری حیثیت معلوم ہو جائے گی. یہ تو دنیا دار چھپاتے ہیں نا کہ یہ جل جائے گا. تو آپ دیکھیں جلتا دشمن ہی ہے. ورنہ جو دوست جس سے محبت کرتا ہو وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے حالات اچھے ہو. وہ کپڑا میں جو پہنتا ہوں وہی پہنے, میں جو کھاتا ہوں وہی وہ کھائے. گھومتے ہیں تو پسند سے اپنی اپنی چیزیں اور اپنی اپنی ایک ہی تفریح گاہ ہوتی ہے. تو آپ بتائیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتا ہے اس کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ خوشی منائی ہو, سرکار کی آمد پر زیادہ سے زیادہ چہل قدمی ہو. مگر سب سے زیادہ جلن کس کو ہوتی ہے پتہ ہے آپ؟ دیوبندیوں کو اور اہل حدیث کو. یہ ہر مسئلے میں جلتے ہیں. یوم رضا کریں تو انگلی, جھنڈے لگائیں تو آ جاتے ہیں, درخواست دیتے ہیں بھائی یہ ہر سال جلسہ کرتے ہیں یا ہنگامہ ہوتا ہے, ہم حلف اٹھاتے ہیں یا یہ اٹھا لیں. مگر یہ جھوٹے ہیں, اٹھا بھی نہیں کہ بھائی یہاں ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا. پچھلے سال بھی نہیں ہوا تھا, اس سے 1 سال ہوا تھا جو یہ لوگوں کو پنگا لینے کی عادت. اور یہ یہاں رہتے بھی کم ہیں, زیادہ نہیں رہتے, یہ کم رہتے ہیں. بھائی سنیوں نے ہوا بنایا یار یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. کچھ نہیں ہوتا ہے. ہم نے کسی کو کچھ نہیں کیا, یہاں ہماری وجہ سے کسی کو زخم نہیں آیا. اگر آیا ہے تو ریکارڈ دکھا دو. تو پھر یہ ہنگامہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ تو انتظامیہ کے لوگوں اور ایجنسیوں کی ذمہ داری ہے. نوٹ کرے, کوئی ہمیں بدنام تو نہیں کرتا, ہم محب وطن ہیں, ہمیں مشتعل تو نہیں کرتا کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو. اس کا نوٹس انتظامیہ کو لینا چاہیے کہ ان لوگوں کو دبائے جو بلا وجہ لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں. 12 ربیع الاول کا معاملہ, بولا بتی یہاں نہیں لگے گی یہاں لگے. ورنہ شادی بیاہ خوشی غمی ہوتی ہے تو پڑوسی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. ہماری برابر میں بھی اہل حدیث کی مسجد ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کو بولنا بند کرا دیا. میں جہاں رہتا ہوں نا, میرے 2 مکان چھوڑ کر اہل حدیث کی مسجد ہے. 120 گز کے 2 پلاٹ. حضرت صاحب تو وہاں رہے ہیں, مولانا قاری محمد بخش اویسی صاحب جو اس وقت دھورا جی میں امام ہے, رحیم یار خان کے کنوینر رہے ہیں ضلعی, اور انہی کی قیادت میں 2 کارکن وہاں شہید ہوئے تھے جو اس وقت موجود ہے رحیم یار خان کی. تو انہوں نے وہاں دیکھا ہوا ہے, وہاں رہے ہیں وہ لوگ. تو پتا چلا جو بہت بولتے تھے روزانہ 11ویں کے خلاف, نیاز کرنا صحیح نہیں ہے, کسی سے مانگنا صحیح نہیں ہے. ہمارے کارکنان گئے, بولا بھائی نہیں بولنا ہے. بولا ہماری مسجد ہے. 2 چپ ہو گئے, آج تک نہیں بولتے, آج تک نہیں بولا انہوں نے. اب مسلک کے خلاف ہم رہتے ہیں اور وہاں بولے تو پھر یہ کام کرنے کا کیا فائدہ؟ باقی یہ جہاں ہوتے ہیں تو وہاں ہم لوگ خیال رکھتے ہیں. سنی تحریک غیر سنجیدہ تنظیم کا نام نہیں ہے. سنی تحریک کے کارکنوں, ہم نے اس ملک کے اندر سنی تحریک بنائی ہے تو افراتفری نہیں مچائی. ایک ہسپتال بنا رہے ہیں, یہ ہماری سنجیدگی کا ثبوت ہے. ایمبولینس سینٹر قائم کی جو 4 ایمبولینسوں سے آغاز ہوا ہے جناب والا, یہ تو پہلا سال ہے. جتنا فنڈ تھا اس میں لگا ہے, انشاءاللہ یہ بڑھتا رہے گا. ہم کوئی غیر سنجیدہ تنظیم نہیں ہے. 10 کمپیوٹروں سے ہم سنی طلباء کو کمپیوٹر کی تعلیم مفت دیں گے. یہ سنیوں میں بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور سنی تحریک سنجیدہ تنظیم ہے. اگر ہم محب وطن نہیں ہوتے تو جناب والا لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کیوں کرتے کہ لوگ جاہل ہیں؟ جو بھی قوم ترقی کرتی ہے وہ تعلیم یافتہ ہوتی ہے, وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے. ہم نے یہ کام کیا, یہ ہماری سنجیدگی کا ثبوت ہے. ورنہ تم دیوبندی, یہ سپاہی صاحبہ, یہ اہل حدیث یوتھ فور, یہ اہل حدیث, یہ آئی دوسرے لوگ, یہ شیعہ, ان کو دیکھو. شیعہ تھوڑے بہت ایمبولینسیں لے کے گھومتے ہیں اور مرم پٹیاں, اس لیے کہ وہ 10 دن بیچارے زخمی ہوتے ہیں, خود ہی اپنے آپ کو مارتے ہوتے ہیں. ان کے علاوہ کسی کا یوں نظر نہیں آتا. سنی تحریک اس کا سنجیدگی سے ثبوت دے رہی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ چھوکرے ہیں, غیر سنجیدہ ہیں, ہمارا کام آ کر دیکھو کیا یہ غیر سنجیدگی کا ثبوت ہے یا جناب والا سنجیدگی کا ثبوت ہے. اے سنیت کا درد رکھنے والوں جو ہم سے محبت رکھتے ہیں, سنی تحریک کے ہمدرد ہیں, سنی تحریک کے کارکنان ہیں, یہ پیغام پہنچاؤ کہ کیا غریبوں کی امداد کرنا چھوکرا پن ہے, غیر سنجیدگی ہے؟ جناب والا رمضان میں اناج تقسیم کرنا کیا یہ چھوکرا پن ہے, غیر سنجیدگی ہے؟ بلکہ سنیوں سے محبت کا ثبوت ہے, اس ملک سے محبت کا ثبوت ہے. ہم اسی دعوت پر, اسی بات پر ختم کرتے ہیں. اے مالک و مولا ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھ. اے مالک و مولا مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں زندہ رکھ, اسی پر موت دے اور اسی کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما. وما علینا الا البلاغ. صلاۃ علیہ اور شہزاد بھائی اور دوسرے ساتھیوں نے محنت سے یہ کام کیا اور اتنا بڑا جلسہ کیا. صلاۃ و سلام پڑھ کے جائیے.